اور شادے والی تعالیٰ ہے۔ ان میں سے جو کوئی ظلم کا رستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ سخت عذاب دے گا۔ ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اسے اس دنیا میں ہی چکانا پڑتا ہے، خواہ وہ کسی نیکی کی صورت میں ہو یا کسی ظلم کی صورت میں۔ آئیے اس طرح کا آج ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی عمر بن ابی لیلہ نے اپنے دور قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مسجد قضا میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اسے کہیے کہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ قاضی نے بڑھیا کو خاموش کرایا، پھر وہ کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھوپھی ہے، میری والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے، تو اس نے میری تربیت اور بہت اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے میری شادی ایک زرگر یعنی سنار سے کر دی۔ وہ سنار اور میں گویا بہت خوش رہنے لگے، مانو جیسے پھول۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور وہ روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹ آتا۔ میری پھوپھی نے جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگھار کیا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی یعنی تیرا کام معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو پھوپھی نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس زرگر کے ساتھ کر دیا اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا، صبح جاتا اور شام کو لوٹ کر آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے ان سے کہا پھوپھی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور میری پھوپھی کا شوہر جو کافی عرصے سے غائب تھا جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ بھتیجی کہاں ہے، تو پھوپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہاں سے طلاق ہو گئی، اب وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے بھی خوب بناؤ سنگھار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میری کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض نہیں، لیکن پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ خیر اس نے اپنی بیوی کا معاملہ یعنی میری پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دیا، اور میں نے بھی اسے 3 طلاقیں دے دی۔ چنانچہ پھر وہ کسی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے پاس 6000 درہم بھی تھے اور کچھ عرصے میں وہ میرے ساتھ رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے پھر خوب بناؤ سکھار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا اے فلانی تجھے معلوم ہے مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھوپھی کی بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے سپرد دے دو۔ تو اس نے اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا، تو میں نے اسے بھی 3 طلاقیں دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، میں نے تو اس کے ساتھ ایک ہی بار ایسا کیا تھا جبکہ اس نے 2 بار کیا ہے۔ پھر قاضی عمر بن ابی لیلہ نے کہا کہ ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، چل اپنے گھر جا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے آخرکار وہ اس میں گر پڑتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ بے شک بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔